السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لعلهم يرشدون۔ دل تیرا ہے ایک موبائل وانگوں، ایدے وچ سے محب مصطفیٰ دی پالیا کر، درود نبی ہے بیلس اسدام، تو ایزی لوڈ کرا لیا کر، کتے بیٹری دی نہ مک جاوے، تو نماز والا چارجر لا لیا کر، تیرے مالک دا نیٹ ورک بیزی نہیں ہوندا،
جدو چاہے ادو کال ملا لیا کر۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ تعالی دی بے بہا لا تعداد حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی معشر جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے جو ساری کائنات واسطے رہبر رہنما پیشوا مقتدا بن کے تشریف لے آئے، حمد و ثنا اور درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لین تو بعد اللہ تعالی دی مقدس کلام مجید دے دوسرے سپارے چوں ایک آیت مقدسہ اللہ دی توفیق نال تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر خالق کائنات رب العالمین نے اعلان کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے اللہ نو جدوں بھی پکارو گے تہاڈا رب تہاڈیاں پکاراں سندا ہے، صرف سندا نہیں بلکہ انہاں دعاواں نو اللہ قبول بھی کردا ہے۔ مومن بندے، مسلمان بندے ہمیشہ اپنے رب دی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب نو ہی یاد کرتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے لوگوں کوئی ٹائم کڈ کے وقت کڈ کے نہ اپنے رب نال گلاں کریا کرو، اپنے رب نو اپنے دکھ سنایا کرو، اس مالک دا شکر ادا کریا کرو، اس رب نال گلاں کریا کرو۔ صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی جی اسی جدوں گلاں کرنیاں ہوندیاں نے کسے رشتہ دار نال، کسے برادر دے نال، کسے بہن نال، کسے بھرا دے نال، اپنے ماں باپ دے نال گلاں کرنیاں ہون نا، اسی او دے کول چل کے چلے جانے ہیں یا وہ بندہ ساڈے کول آ جاندا ہے، اسی ٹائم تعین کرنے ہیں کہ ایس ٹائم میں گھر ہوواں گا یا میں فلاں جگہ تے ہوواں گا، اسی ایک دوسرے نو اس طرح مل لینے ہیں تے اللہ دے نال کیویں ملاقات کرنی ہے، رب نو اسی کتھے ملنا ہے، رب دے نال کتھے بہ کے گلاں کرنیاں نے۔ کوئی زندگی دے اندر دکھ آ گیا، پریشانی آ گئی، اسی اپنے رب نو کتھے بہ کے یاد کرنا ہے تے کیویں یاد کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں جدوں کوئی بندہ چاہے کہ میں رب نال گلاں کراں، اللہ میریاں باتاں سنے، میں رب دے نال اپنے دکھڑے کھولاں، میں رب نال گلاں کراں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جدوں سجدے پہ جاتا ہے نا، جدوں اللہ دے سامنے اپنا سر سٹ دینا ہے، رب دے سامنے اپنی جبین جھکا دینا ہے، رب دے سامنے اپنے آپ نو جناب سلنڈر کر دینا ہے، اپنی جبین سٹ دینا ہے۔ فرمایا جدوں بندہ سجدے چ پہ کے رب کے دعاواں کردا ہے نا، سمجھ لو کہ وہ بندہ رب دے نال ڈائریکٹ گلاں کردا ہے، رب نال باتاں کردا ہے۔ کدوں؟ جدوں بندہ سجدے اندر ہوندا ہے، جدوں بندہ سجدے اندر پہ جاندا ہے، سمجھ لو کہ اپنے رب نال گلاں کردا ہے۔ اور نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تانوں ایک ملاقات دا ٹائم دسنا وا، میں جناب رب دے نال
تہاڈی کدوں ملاقات ہوئے گی، رب تہاڈے بالکل قریب کدوں آئے گا۔ رب اس طرح تے ہر ویلے سندا ہے، لیکن ایک خاص وقت اللہ نے رکھیا ہے۔ فرمایا بندیا جدوں جناب سارے لوگ ستے ہون، جدوں سارے لوگ آرام کرتے ہون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ادو جناب اللہ دے در تے آیا کر، تہجد دا ٹائم ہوئے، اذان تو فجر دی اذان تو پہلے دا وقت ہوئے، مومن بندہ آ کے وضو کرتا ہے، اللہ دے سامنے سر جناب سجدے اندر رکھتا ہے، رب کے دعاواں کرتا ہے۔ اللہ فرماندے نے بندہ میرے اگے دعاواں کرتا ہے، میں رب جناب اودیاں دعاواں قبول کرنا۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ جدوں جناب تہجد دا ٹائم ہوندا ہے، پچھلی رات دا وقت ہوندا ہے، اللہ 7ویں آسمان کو پہلے آسمان تے آ جاندا ہے اور جناب آواز رب لگاندا ہے، او میرے بندیو آؤ میرے کولوں منگو، میں تہاڈیاں دعاواں سننا وا۔ ہے میرے کولوں رزق کوئی منگن والا، میں انہوں رزق عطا کراں۔ کوئی میرے کولوں اولاد منگن والا، میں انہوں اولاد عطا کراں۔ کوئی جناب میرے کولوں دولت منگن والا، میں انہوں دولت عطا کراں۔ کوئی میرے کولوں جناب اپنیاں پریشانیاں دور کروان والا، میں اودیاں پریشانیاں دور کراں۔ میرا مالک جناب پہلے اسبان تے آواز لگاندا ہے۔ فرمایا رب کہندا آ جاؤ بندیو منگ لو، میرے دربار اندر آ جاؤ، میرے در تے آ جاؤ، میں تہاڈا خالق، میں تہاڈا مالک ہاں، میں رازق ہاں، میں مشکل کشا ہاں، میں حاجت روا ہاں، میں ہی تہاڈیاں مشکل آسان کرنے والا۔ آپ بندیا میرے دربار اندر۔ اور نبی کائنات علیہ السلام دی حدیث بھی نوٹ کر دے جانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے لوگو میں تانوں جنت دے اندر جان دا آسان رستہ دس رہا، کیڑا رستہ نبی پاک علیہ السلام نے دسیا۔ آؤ ذرا نبی پاک دا فرمان نوٹ کر دے جانا، میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا۔ کی نبی پاک فرماندے نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام۔ اللہ پاک دے نبی فرما دینے لوگو، اللہ دے نبی نے فرمایا سلام علیکم کھلا کرو۔ آقا فرما دینے کھانا ایک دوسرے کو کھلایا کرو۔ میرے نبی فرما دینے صلہ رحمیاں کریا کرو۔ صلو باللیل، اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو جدو پچھلی رات دا ٹائم ہوئے نا، تہجد دا ٹائم ہوئے نا، دعا کے اللہ دے سامنے جھک جایا کرو نا، رب دے سامنے اپنا سر جھکا دیا کرو۔ صلو باللیل والناس نیام، اللہ کے نبی فرماندے نے پچھلی رات اللہ کی عبادت کریا کرو، جب اللہ کی عبادت کریا کرو گے نا تدخل الجنت بسلام۔ اللہ کے نبی فرماندے نے
اللہ تانوں سلامتی دے نال جنت اندر پہنچا دے گا۔ جنت اندر جانا چاہتے ہو نا، نماز تہجد پڑھیا کرو، رب نال گلاں کریا کرو نا۔ او یار نہیں لوڑ کسے در تے جان دی، نہیں جے لوڑ در در تے ٹکرا مارن دی یا کھان دی، اللہ دے بندے آ نا میرے دربار اندر، بندے آ جا میرے کولوں منگ لینا، بندے آ جانا میرے اگے دعاواں کر لے، میرے اگے دعاواں کر لے، بندے آ میرے اگے دعاواں کر لینا۔ اللہ سو جلال کہہ رہے نے، اللہ کہہ رہے نے آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے۔ اور رب آپ آواز لاتا ہے، میرا پروردگار آپ اپنے بندیاں نو بلاندے تے آندا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، برے غیران دے کیوں جاننا ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ او یار اللہ اللہ تے منہ سہولتاں دے رہے آئے، رب آپ آوازاں لا کے کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ رب آوازاں لا کے کہہ رہے ہیں اور میرے بندے ہو اور مینوں منن والے ہو اور جیدا یقین رب دے اللہ آندے نے مینوں پکارو نا، اللہ 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 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت دا منظر بیان کر رہے نے، میرے نبی قیامت دیاں ہولناکیاں بیان کر رہے نے۔ قرآن کہہ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ میرے نبی بیان کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے، قیامت دیاں گھڑیاں دا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگوں جب اللہ دی طرفوں زلزلہ آئے گا نا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرماندے نے ہر بندے دا اعمالنامہ او دے سامنے کر دیتا جائے گا، بندے دیاں کرتوتاں دے سامنے آ جان گیاں، چنگے عمل بھی آ جان گے، مارے عمل بھی آ جان گے۔ اللہ فرماندے نے لوگوں قیامت دا منظر کیے یا ایوہ الناس صدقوا ربکم الذی اللہ فرماندے نے، اللہ فرما رہے نے لوگوں ایک وقت ایسا آنا ہے نا جدو قیامت دا سلسلہ آنا ہے نا، اپنے بیگانے ہو جان گے، ویر ویران چھڑ جان گے، بہن اپنے پراواں چھڑ جان گیاں، والدین اپنے بچیاں چھوڑ جان گے نا، بچے اپنے ماپیاں چھوڑ جان گے نا۔ میرے نبی قیامت دا منظر بیان کر رہے نے، اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا، کوئی تیری ہمدردی کرنے واسطے تیار نہیں ہوئے گا، کوئی تیرا آسرا نہیں بنے گا نا،
لیکن میرے نبی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے عرش تو علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوئے گا، کوئی درخت نظر نہیں آئے گا، کدھر چھاؤں نظر نہیں آئے گی نا، چٹیل میدان ہوئے گا، سیدھا میدان ہوئے گا، گرمی بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک نوجوان ایسا ہوئے گا، وہ جوانوں غور کر کے دیکھے آجے، میرے نبی فرماندے نے ایک نوجوان ایسا ہوئے گا جنہوں اللہ آواز مارن گے، آپ اللہ بلائے گا، وہ یارو کڈے نصیبہ والا بندہ، کڈے مقدرہ والا بندہ جنہوں اللہ آپ آواز مارے گا، اللہ کہے گا جوان ادھر آ جا، نصیبہ والے بڑے بڑے جوان ایسے ہوں گے جنہوں اللہ آپ آواز مارے گا، اللہ کہیں گے چھاں تھلے کھڑیا ہو جا، اللہ کوئی چھاں نظر نہیں آ رہی، اللہ کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا، یا اللہ میں کدھرے کھڑا ہو جاواں، او یار قیامت کا دن نا کوئی چھاں نہیں ہوئے گی، اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا، جتھے اللہ پاک جناب تشریف فرما جلوہ گر اللہ ہوں گے، اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ اللہ نا ایک نوجوان کو آواز مار کے کہے گا، او جوانا، او جے میں اسی کسے نو کہہ دے رہے نا حاجی صاحب دھوپے کھڑے جے ایتھے چھاویں آ جاؤ، پسینہ آ رہا ہے، سیر تے بیٹھ جاؤ، سکون والی جگہ، امن والی جگہ، چھاں تے بیٹھ جاؤ، اسی جویں جگہ دینے ہیں، انجی اللہ ایک نوجوان کو بلا کے کہے گا او جوانا ایتھے چھاویں آ جا، حساب کتاب دا وقت تے بعد دے اندر اللہ پہلا ہی انہوں اپنے عرش دے سائے تھلے کھڑیا کر دین گا۔ اللہ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرمان دینے قیامت دے دن اللہ ایک جوان اللہ عرش دے سائے تھلے کھڑیا کرے گا۔ اللہ دے نبی جدو بات کی دینا صحابہ دینے اللہ دے نبی جی وہ کیڑا نصیبہ والا بندہ، وہ کیڑا مقدرہ والا بندہ جنہوں اللہ اپنے عرش دا سایہ دے گا، جیڑا عرش دے تھلے کھڑا ہو جائے گا، کیڑا قسمت والا بندہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے او لوگوں او بندہ جیڑا جناب جوانی دے عالم دے اندر اللہ دی عبادت کرتا رہا، اے جناب 20-25 سالاں دا جوان ہے نا، او جوانی ہویا کردا ہے۔ اسی نہیں کہندے لو جی جوانی مستانی ہوندی ہے، بندہ بڑے بڑے پٹھے کام کر لیندہ ہے، بندہ جناب بڑیاں غلط کاریاں کر لیندہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جوانی دے عالم دے اندر اللہ دی عبادت کرتا رہا، رب دے اگے سجدے کرتا رہا، رب دی عبادت کرتا رہا، وہ یار بڈھیا ہو کے مسیتے آنا ہی آنا ہے۔ کئی اللہ معاف کرے بڈھے ہو کے بھی نہیں آؤندے، لیکن زیادہ تر بندے بھی عمر زیادہ ہو جائے نا انہوں اپنے گناہ یاد ہوتے ہیں، جدو جناب جوانی، جدو جناب ہڈیاں جوڑ جواب دے گے، بندہ جناب ترلے رہ کے توڑتا ہے، پھر مصیبتیں آ جاتا ہے۔ اللہ ایدہ آنا بھی اللہ نو قبول ہے، اے نہیں کہ بڑھے ہو کے آنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ جس حال دی اندر بھی جیڑی عمر دی اندر بھی بندہ آ جائے نا، اللہ کہتے ہیں تیرے آن دی اندر دیر ہے، میرے عطا کرن اندر کوئی دیر نہیں، میرے عطا کرن اندر کوئی دیر نہیں۔ جدو خیال آیا، جدو رب دا ڈر آیا، ادو ہی میرے دربار اندر آ جا، اللہ۔ لیکن کئی ایسے بندے جڑے نوجوان بھی ہوندے نے، جناب 20 سال کی عمر ہے، 25 یا 30 سال کی، 33 یا 40 سال کی عمر ہے، ادو بھی آن کے رب دی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بندہ اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے جڑا جوانی اندر آ کے اللہ دی عبادت کرتا رہا۔ تے پھر کلی عبادت نہیں بلکہ آقا نے فرمایا اللہ قیامت والے دن اس بندے نو اپنے عرش دے سائے تھلے کھڑیا کر دے گا۔ صلو باللیل والناس نیام، فرمایا جنہوں لوگ سنتے ہوندے نے کئی بندے اٹھ کے اللہ دی عبادت کرتے اپنے رب نو یاد کرتے نے۔ ایسا نصیبہ والا بندہ
جڑا جوانی چ اللہ دی عبادت کرتا رہا، اللہ پاک نو یاد کرتا رہا، اللہ دے نبی جی کئی بڑھڑے بندے جڑے جناب پچھلی عمر نہ ہو جاتی ہے نا تے بندہ کہندا اللہ کدی میرے تے جوانیاں ہویا کردیاں سن، ہر بندہ ہی کہندا ہے کدی میرا بڑا روگ ہویا کردا سی نا، لوگ مینوں اٹھ اٹھ کے سلاما کردے سن، لوگ میری عزت کردے سن، اج میں بڑھڑا ہو گیا، کوئی بندہ میری گل نہیں سندا، کوئی بندہ جناب میرے لاگے بہن واسطے تیار نہیں، ہر بندہ کہندا یار یہ دے کولو جان چھٹ جائے، اپنی اولاد جیڑی ہے بالغ دے کول بہنا گوارا نہیں کرتی، باہر نکلدا ہے لوگ بابے کول بہنا گوارا نہیں کردے، بندہ کہندا اللہ ہن میں بڑھڑا ہو گیا، میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے، اللہ کوئی میری بات سنن واسطے تیار نہیں، اللہ سونیا کوئی میری گل منن واسطے تیار نہیں، اللہ فرماتے نے او بندیا مایوس کیوں ہو گیا ہے، بندیا پریشان کیوں ہو گیا ہے، جے دنیا دے اندر تیری اولاد تیری گل نہیں سندی، تیرے پیر تیریاں گلاں نہیں سندے، گھر والے تیریاں باتاں نہیں سندے، تے آ جا میرا دروازہ کھلا ہے نا، میرے در تے آ جانا، اللہ اللہ او یار غور کردا جانا، اج دا دور کی ہے، بندے نے جناب ایک باری کسے نو کم کیا، دو باری کیا، تین باری کیا، چار باری کیا، بندہ اپنا تنگ آ جاندا ہے، میں کسے بندے نو کام کہاں نا یارا میرا کام کر دیں تے وہ اگلا ٹھیک ہے قاری صاحب کر دینا، دوجی باری تیجی باری چوتھی باری اگلا بار بار کہن نال کہتا ہے یار مینوں کیوں بار بار تنگ کر دے ہو، تانوں کہہ کیوں دیتا ہے میں کوشش کراں گا، میں تہاڈا کام کراں گا، میں کہہ کیوں دیتا ہے بار بار کیوں کہنا، اگلا بندہ تنگ آ جاندا ہے، لیکن اللہ فرماتے نے تو میرے کو آنا مینوں ایک باری دو باری چار باری 10 باری 100 باری بھی کہہ، میں اللہ تیرے تو تنگ ہوگا، میں پریشان ہوں نہیں ہوں، منگ میرے کو جو منگنا ہے، آ میرے دربار اندر، اللہ میں تے بگڑا ہو گیا میری سنتا کوئی نہیں، اور اللہ آواز آتا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیروں دے کیوں جاننا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، مارا سچ میں آپ سنبھالی وہ کیڑا بندہ ہے جڑا منگتے نو آپ آوازاں مارے، مارے بندیاں نو آپ آوازاں مارے، میرے کولوں لے جا، کوئی بندہ نہیں جرات نہیں کرتا، لیکن وہ خالق ہے او مالک ہے نا، جڑا آپ آوازاں ماردا ہے نا، مارا سچ میں آپ سنبھالی دیوا دان نہ موڑا خالی رب کہندا میرے دربار تے آنا، میں تیریاں چوریاں پر دیواں گا، مارا سب میں آپ سنبھالی دیوا دان نہ موڑا خالی کیوں چھٹ آئی میرے در آلی کہو لا الہ الا اللہ، اللہ ذوالجلال کہہ رہے بندیا ایویں لگنا ہے مینوں بیابان اندر، میں تے وسنا تیری جان اندر، وہ بندہ بڑا جناب کھجر ہوندا ہے، بڑے دور جانا ہے، مینوں ایتھوں بھی فیض رب دے، مینوں ایتھوں شفا مل جائے، کدی جناب کسے جگہ تے جانا ہے، کدی آستانیاں تے سر جھکانا ہے، کدی کسے جگہ، لیکن اللہ کہندے نے ایویں لبنا ہے مینوں بیابان اندر، میں
قسم تیری جان اندر ذرا بیٹے مار دھیان اندر کہو لا الہ الا اللہ اللہ لا رب کہہ رہا ہے مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں بندہ کسے بندے نو ملے گا میں جی فلاں افسر نو ملنا ہے فلانی جگہ تے چلے جاؤ میں فلانے نو ملنا ہے فلاں جگہ تے چلے جاؤ لیکن رب کہندا ہے کتے جان دی لوڑ نہیں کسے دے جناب کول جان دی جناب فلانا بندہ لاہور رہندا ہے انہوں ملن واسطے جاؤ تے کرایہ کول ہونا چاہیے ٹائم چاہیے وقت چاہیے لیکن جب اپنے رب نال ملاقات کرنی ہے نا رب کہندے نے نبی پاک نے بھی فرمایا صلو باللیل والناس نیام لوگوں جدو پچھلی رات کا ٹائم ہوئے ادو اپنے رب کو پکاریا کرو رب نال گلا کریا کرو رب تے کہندا آ میرے دربار اندر تیرا کوئی خرچہ نہیں ہوئے گا تیرا کوئی چرچا نہیں ہوئے گا بندہ کسے کو جناب عیب کسے دے سامنے ظاہر کر دے دوسرا بندہ پھنڈ کے رکھ دیندا ہے کدی کسے نو دسدا ہے فلانے مولوی چ غلطی ہے حاجی صاحب ہے غلط کام کردے نے فلانا کاری ہے غلط کام کردا ہے اسی ایک دوسرے نو جناب دس دیندے ہاں شور پا دیندے ہاں لیکن اللہ فرماندے نے بندیا آ میرے دربار اندر دس اپنے دکھڑے دسنا میں کدی تیرے عیب نہیں کھولاں گا میں تینوں گناہاں دے تانے بھی نہیں ماراں گا میں تیرے جرم بیان نہیں کراں گا بلکہ پچھلی رات کا ٹائم ہے نا میرے دربار تے آ میں تیرے نال گلاں بیان کرنا میرے ملنے نوں لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی میں کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ آنا ذرا غور کرتا جانا میرے نبی فرماندے نے صلو باللیل والناس نیام میرے نبی فرماندے نے لوگوں جدوں پچھلی رات کا ٹائم ہوے نا ادو اللہ دی عبادت کریا کرو نا اللہ کے نبی جی عبادت کریے نا کی سانو ملے گا فرمایا تدخل الجنت بسلام فرمایا تسی سلامتی دے نال اللہ دی جنت اندر داخل ہو جاؤ اللہ دی جنت اندر جانا چاہتے ہو نا فرمایا اے دے بڑے فائدے نے تہجد دے صلو باللیل والناس نیام میرے نبی نے فرمایا پچھلی رات اٹھ کے اللہ دی عبادت کریا کرو فائدہ بھی ہوندا ہے رب نال گلاں ہو جاندیاں رب تہاڈیاں دعاواں قبول کر لیندا ہے پریشانیاں دور ہو جاندیاں کتے جان دی لوڑ بھی نہیں پیندی کسے نو سنان دی لوڑ بھی نہیں پیندی اللہ نے میرے دربار تے آ یا اللہ کئی بڑے بڑے گناہگار کئی بڑے سیاہکار کئی بڑے خطاکار اللہ سونے وہ کی کرن گے اللہ نے میرے دربار جاؤ تے صحیح میرے کو معافی منگو میرے کو سوال کرو میرے کو دعا کرو میرے کو التجا کرو میرے کو منگو میں تہاڈیاں دعاواں قبول کرنا اللہ 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 تے فرمایا جیڑا بندہ میرے دربار اندر آ جائے اور جدا یقین بن جائے جدا ایمان بن جائے کہ میں اللہ دا در چھڑ کے کسے اور در تے جانا نہیں جانا اللہ نے میں اس بندے کا اتنا حیا کرنا اتنا کچھ اس بندے نو عطا کرنا اور کئی بندیاں نو مان بڑا ہوندا ہے تکبر غرور بڑا ہوندا ہے اللہ اللہ حدیث کے اندر آندا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک واقعہ بڑا پیارا بیان فرمایا آقا نے فرمایا ایک بندہ نا اللہ کی بڑی عبادت کرتا سی اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتا
دن رات انہیں اللہ کی عبادت کرنی تے اپنے گھر چ ہونا انہیں سارے آخیا مینوں کوئی بندہ ڈسٹرب نہ کرے میں جناب اللہ کی عبادت ہی کردیا رہنا اللہ نے وہی عبادت بڑی پسند آئی بڑی اسرائیل کا بندہ ہے وہی عبادت بڑی پسند آئی عبادت کردا کردا جناب اپنا نے گھر چھڈیا اپنا نے باہر چھڈیا تے سب کچھ چھوڑ کے نا ایک پہاڑی دی چوٹی تے چلا گیا تے جا کے نا سیر تے بہ جاندا ہے اوتھے بیٹھ کے اللہ دی عبادت کرن لگ گیا اللہ اللہ کیتی جا رہا ہے رب کی عبادت کری جا رہا ہے عبادت کردیا نا اس بندے نو بھوک لگی نا تے آسمان وال منہ کر لیندا یا اللہ رزق تو دینا ہے اللہ اپنے بندیاں نو کھوانا تو ہے چرندے پرندے درندے اے حیوان اے جتنیاں مخلوقات نے اللہ سارے دے کاروبار کوئی نہیں تو انہاں نو بھی رزق دینا یا اللہ مینوں بھی دے دے میں تیری عبادت کرنا ہن اللہ پاک نے نا قدرت کا نظام دیکھو اے بیٹھا ہے اللہ کو پہلے پیاس لگی اللہ کو دعا کردا ہے اللہ نے نا پہاڑی دے وچوں چشمہ اگاتا چشمہ پانی دا نکل آیا انہیں پانی پیتا اللہ دا شکر کردا ہے تے بعد چ کہندا یا اللہ مینوں بھوک بھی لگدی ہے پہاڑی دے وچوں نا ایک انار دا درخت اگیا بوٹا اگیا راتوں رات وڈا ہو گیا یہ انار لگے توڑتا کھا لینا چشمے تو پانی پی لینا اللہ اللہ کیتی جاتا ہے یہ بندہ جناب ایک وقت آیا مر گیا جدو مریا نا ہن حساب کتاب دا وقت آیا اللہ نے کیا فرشتے ہو یہ جنت دے اندر بھیج دیو میری رحمت دے تے ہو گئی ہے میری رحمت دے نال جنت چ چلا جائے جدو جنت ملی نا تے اللہ نے کیا میں تے کرم نوازی کیتی میں اپنی رحمت کیتی یہ اگوں پتہ کی آندا یا اللہ تو تے رحمت کیتی ہے لیکن مینوں جڑی جنت ملی ہے نا میں تیری عبادت بھی بڑی کرتا رہا اس وجہ تو اللہ کو دعا کرو کوئی بندہ مغرور نہ ہو کوئی بندہ تکبر اندر نہ آئے اتنے دے بڑے بڑے لوگ تکبر 4 روپیے آ جان بندے کا جناب منہ سیدھا نہیں ہوندا لیکن یہ بھی بندہ کہندا یا اللہ میں تیری عبادت کرتا رہا دن رات تیرے نام تے جناب تیرا نام لیندا رہا تینوں یاد کرتا رہا اللہ میں بڑی محنت کیتی ہے تے مینوں تو او دا صلہ دتا ہے اللہ نے آکھیا بندیا میری رحمت دے نال چلا جا جدے تے میں رحمت کراں نا کوئی میری عبادت کردا ہے آندا اللہ تیری رحمت تے ٹھیک ہے پر میں محنت بھی بڑی کی نماز پڑھ کے مال نہ کریا کرو صدقہ دے کے مال نہ کریا کرو اسی کئیاں نوں دسنے ہیں میں انہیں 1000 صدقہ دیتا میری لکھ روپیہ زکات بن گئی کئیاں نوں دسنے ہیں اور میرے بھائی وہ مرضیاں نے قبول کرے نہ کرے اس مالک دیا مرضیاں اے بندہ کہندا یا اللہ میں تے بڑی عبادت کرتا رہا میریاں نیکیاں دا صلہ مینوں ملیا میں تیری عبادت کرتا رہا اللہ 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 پاک فرماندے نے فرشتے اس بندے نوں لے کے آؤ نا جب اس بندے نوں لے آندا جاندا ہے نا اللہ اللہ پاک فرماندے نے فرشتے انج کرو نا ایک اکھ کٹ دیو نا اللہ سونے اے نکل گئی ہے اللہ نے ترازو اندر رکھ دیو نا دوسرے پلڑے اندر ایدیاں نیکیاں رکھ دیو نا اللہ رکھ دیتی آوے اللہ نے کیڑا پلڑا وزنی ہے کیڑا پلڑا وزنی وزن زیادہ ہے اللہ اکھ دا وزن زیادہ ہے نیکیاں دا وزن تھوڑا ہے اور اللہ نے کہا کہ 10 بندے ہن تیریاں نیکیاں کدھر گئیاں نے اور دن رات بندہ اللہ دی عبادت کردا رہے نا اور یار ایک زبان دا مول نہیں دے سکدے ایک ہاتھ دا مول نہیں دے سکدے ایک کام دا مول نہیں دے سکدے اللہ میرے بندے غور کرو رب نے کی کچھ دتا ہے اللہ نہ ہن کہن گے اینوں لے آؤ جڑا اتنا مان کردا ہے نیکیاں دے اینوں لے آندا گیا اللہ جناب اے بھی ایک پلڑے اندر ہاتھ ایک پلڑے اندر نیکیاں
اللہ کہیں گے وہ ساری عمر عبادت کرتا رہا، میری ایک نعمت کا بھی مل نہیں پایا، ایک نعمت کا بھی مل نہیں پایا، میری رحمت کے نال ہی جنت اندر جائے گا۔ اس ویلے کہندا یا اللہ مینوں پتہ لگ گیا ہے، اللہ میں من لیا تیرے احسان بہتے نے، میریاں نیکیاں تھوڑیاں نے۔ نیکیاں جدوں بھی نیکی کرو نا اللہ کو قبولیت دی دعا کریا کرو، یا اللہ میرا کمال کوئی نہیں، صدقہ دے کے زکوٰۃ دے کے نماز پڑھ کے آکھیا کرو یا اللہ میرا کمال کوئی نہیں، اے تیری رحمت ہوئی ہے تے پھر میں عمل کیتا ہے، اللہ تو کرم نوازیاں کیتیاں نے پھر میں عمل کیتا ہے۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے اللہ کی رحمت منگیا کرو نا، صلو باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ نبی پاک فرماتے نے لوگوں جیڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا ہے نا، پچھلی راتی اٹھ کے اللہ نو یاد کردا ہے نا، رب دے دربار اندر آندا ہے نا، اللہ دے سامنے کھڑا ہو گیا، رب دے سامنے اللہ کے دعاواں کر لگیا، رب دے اگے التجاواں کر لگیا، اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہاں، اللہ میں تیرا مارا بندہ ہاں، اللہ میں تیرا لاغر تے مجبور بندہ ہاں، اللہ میری دعاواں قبول کر لیا کرنا، آج دی دے نال انکساری دے نال پیش آیا کر، رب دے سامنے سر جھکایا کرنا۔ لیکن اسی نماز ہی پڑھو ساڈا عجیب جہا، اسی یقین کرو نماز بھی پڑھتے ہیں نا تے انج لگدا جویں اسی کسے تے احسان پہ کرنے ہیں، مسیتے آن کے تھوڑی جی گل ہو جائے نا، لو جی میں تے مسیتے اج تو بعد نہیں آؤں، میری تے فلانا بندہ گل نہیں مانتا، مولوی دے نقص کٹی جان گے، انہیں انج کر چھڈیا، انہیں اے کہہ چھڈیا، اور میرے بھائی مسجد دے اندر آیا کر تے آج بھی دے نال کئی بندے میں دیکھے نے، یقین کرو انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوندا کہ رب دے سامنے کھلونا کہ جی میں بندہ ایک پیر اگے تے اگے یا پیچھے یا تے پیچھے یا کوئی ٹینشن نہیں، نماز نیتی جی میں دوجے نے نیت لی ہوں جی اے بندہ پڑھی جاندہ ہے۔ حقیقت گل ہے ایک بندے نے دیکھیا قاری صاحب نماز پڑھ لیے ٹھیک ہے جی، قاری صاحب نماز پڑھن رہے نے، وہ پچھوں وضو کر کے آیا انہیں بھی ناد نیت لی، یقین کرو قاری صاحب نے ایک رکعت پڑھی، اس بندے نے بھی ایک پڑھ کے اسلام پھیر دیا، انہوں پتہ نہیں نماز کیویں پڑھی تھی۔ ایسے ایسے بندے تے کئیاں دا تکبر بڑا، اللہ دے سامنے جدوں بندے نے کھڑے ہونا ہے نا، کوئی بندہ اپنے آپ نو سلنڈر کر دے، کمزور کہہ دے کہ میں ماڑا میں کمزور ہاں، اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں، اپنے انج کر کے ہاتھ کھڑے کر تے اسی رب دے سامنے ہاتھ کھلارنے ہو ساڈے انج کر کے ماڑے جے ہاتھ چکنے، اے یار طریقہ رب دے سامنے کھلون دا۔ بڑے بندے دیکھے جناب نماز دے اندر اینے ہاتھ چکن کے انج کر، اور یار رب دے سامنے صحیح اپنے آپ نو سلنڈر کریا کر۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تواڈے ہاتھ انج ہون، انج اس طرح اے جڑے انگوٹھے نے نا اے کناں دیاں لوہاں دے برابر ہونے چاہیے، اوپر کر کے کناں تک بھی لے جاؤ اور کوئی نہیں، لیکن اس طرح جدو بندہ اللہ اکبر کہندا ہے نا صحیح اپنے آپ نو سلنڈر کردا ہے، یا اللہ میں ماڑا میں کمزور، اللہ تو طاقت والے، اللہ تو بہت بڑا، اللہ میں ماڑا میں کمزور ہاں۔ فرمایا آج دی دے نال نماز پڑھیا کرو، انج کر کے مگروں نہیں لانا، انج کر کے سلنڈر کریا، کئی میں کھلوتے دیکھے انج کر کے کھلوتے اس طرح کر ہاتھ بننے نے، انج اپنے آکڑ کے نہیں کھلونا، انج کر کے کھلونا، چوکے کھلونا ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام، لوگوں سجدے کریا کرو، پچھلی راتی اٹھ کے اللہ کی عبادت کریا کرو۔ عبادت کرنے والا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی جنت دے اندر سلامتی دے نال داخل ہو جائے گا۔ اللہ اللہ
یہ कम जेड़े ने चार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए ने। आका ने फरमाया चार काम। पहला काम अस्सलाम वालेकुम कहना, दूसरा काम अपने रिश्तेदारां नूं, मैनू पता तुसी आ गए हो, टाइम खत्म हो गया, ये बंदा जदों आंदा ना मैं इहदे अल वेख के जुमा खत्म कर देना, मैनू पता मैं एंड ते ही आउणा हुंदा। अल्लाहु अल्लाह, कोई नहीं माशाअल्लाह मेरा प्यार है इन्हां दे नाल भाई अब्दुल रहमान साहब ने। वैसे मेरा तजर्बा है कि जदों टाइम मुक जे ना ये बंदा मसीते आ जाता है, मैं इहदे अल वेख के जुमा खत्म कर देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया चार काम, सलाम दिया करो, खाना खिलाया करो, तीसरी गल नबी पाक ने फरमाया सिला रहमी करया करो, चौथी गल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रात में उठ के अल्लाह की इबादत करया करो, तहज्जुद पढ़िया करो। किते परेशानी बन गई अद्धी रात उठ के रब नाल गल्लां करया करो, रब अगे दुआवां करो, रब तुहाडियां दुआवां सुनेगा। जदों ये चार काम करोगे तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, फिर अमन दे नाल सुकून दे नाल सीधा रस्ते अल्लाह पा देगा, जन्नत अंदर दाखिल हो जाओगे। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन।